میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا وظیفہ جو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں بہت ہی لاجواب ہے، جو کہ سورہ رحمان کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ بہت ہی پیاری سی یہ آیت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بار بار تکرار فرمایا ہے۔ اس آیت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو وہ ملے گا۔ بس یقین کامل کے ساتھ آپ اس آیت کا وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ جو بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی درد ہو، کوئی مشکل ہو، تو یہ وظیفہ کریں اور اپنے اللہ سے مانگیں۔ یاد رہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اسی سے مانگے، جو عطا کرنے والی ذات ہے، جو ذات ہر وقت اس انتظار میں ہوتی ہے کہ کب اس کا بندہ اس سے سوال کرے، اس سے دعا مانگے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں، اور بندہ جب اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو عطا بھی فرماتا ہے۔ لیکن یہی بندہ جب اپنی پریشانیوں کا ذکر اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر فقر بھیجتا ہے اور اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے جس کے سامنے یہ اپنے دکھڑے بیان کرتا ہے یا کرتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگیں اور کبھی بھی اللہ کے غیر سے کوئی سوال نہ کریں اور نہ ہی کسی کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ ہم اپنی پریشانیوں کا حل قرآن اور حدیث پاک میں تلاش کریں۔ اور جو وظیفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں یہ وظیفہ قرآن پاک کی آیت کا ایسا وظیفہ ہے جس سے آپ کی ہر پریشانی اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ جس بھی مسئلے کے لیے یہ وظیفہ کریں گے وہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت بہت ہی خاص اور بابرکت آیت ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے اس کو اس کا ایسا فائدہ ہوا کہ اس نے اس وظیفے کو زندگی کا معمول ہی بنا ڈالا۔ اس وظیفے سے ہماری ایک بہن کو کیا فائدہ حاصل ہوا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس مبارک آیت کا وظیفہ آپ نے کیسے اور کس وقت کرنا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی جانب فوری طور پر متوجہ ہوتا ہے اور اپنے بندے کے سوال کو پورا فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہر سورت اور ہر آیت ہی اپنے اندر برکات رکھتی ہے، لیکن آج جس سورت کی جس آیت کا وظیفہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور اپنے بندے کو مخاطب فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وہ نعمتیں یاد دلائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اسی لیے چاہیے کہ اس وظیفے کو کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں میسر ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ انسان ناشکری کرتا ہے۔ ہمیں ناشکری سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ناشکری کرنے پر ناراض ہوتا ہے اور شکر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس وظیفے کا طریقہ بتائیں، آپ کو ہم اپنی ایک بہن کا میسج سناتے ہیں جو انہوں نے ہمیں واٹس ایپ کیا، جس میں ہماری اس بہن نے اس وظیفے سے حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں بتایا۔ ہماری اس بہن کا یہ میسج آپ انہی کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ وہ لکھتی ہیں، محترم اسلامک ٹیچر، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی نسلوں میں تا قیامت عافیت اور برکات عنایت فرمائے اور ہمارے سر پر آپ کی شفقت، روحانی توجیہات ہمیشہ قائم و دائم رہیں، آمین۔ شادی شدہ زندگی میں صرف فاقے، تنگ دستی، مار کٹائی، جھگڑے، گالی گلوچ اور گھر سے نکالنے، دھکے ہی دیکھے۔ نہ جانے کتنی بار مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا گیا، طلاق کی دھمکیاں سہتے 18 سال گزار دیے۔ اس کے علاوہ میرے شوہر گزشتہ 18 سال ہی سے بیمار ہیں۔ حال یہ کہ ساری کمائی ہسپتالوں، بیماریوں پر خرچ ہو جاتی تھی اور میں خود بھی بیمار ہو گئی اور گھر کا کام کاج تک نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر میں نے اپنی تمام گھریلو پریشانیاں لکھ کر آپ کو واٹس ایپ کیا۔ آج 2 سال ہو گئے ہیں۔ آپ نے مجھے اس وقت جواب میں رات کو سونے سے پہلے 33 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھنے کا عمل بتایا تھا۔ میں نے آپ کے بتائے وظیفے کو جاری رکھا۔ شکر الحمدللہ
آج میں پرسکون ہوں۔ میرے شوہر کی بیماریاں بھی اب تقریباً ختم ہو چکی ہیں، ہسپتالوں سے بھی جان چھوٹ گئی ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی اچھی جگہ کاروبار عطا کیا ہے۔ اس وظیفے سے ہمیں وہ کچھ ملا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک اور مسئلہ تھا، میری بیٹی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ اس وظیفے کی برکت سے اسے لاہور میں ایک میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ ایک دن اچانک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ہاسٹل کی انتظامیہ نے میری بچی پر الزام لگایا کہ یہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگنا چاہتی تھی، حالانکہ میری بیٹی میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ انہوں نے میری بچی کو ہاسٹل سے نکال دیا۔ میں بہت پریشان تھی۔ میرے شوہر شک بھی بہت کرتے ہیں، اگر ان تک یہ بات پہنچ جاتی تو وہ نہ جانے کیا کر جاتے۔ میں نے بس اسی وظیفے کو پورے یقین، توجہ اور دھیان سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی اور میری بیٹی کے متعلق ان کی غلط فہمی دور ہوئی۔ انہوں نے معذرت کی اور 2 دن بعد میری بیٹی صحیح سلامت بحفاظت گھر آ گئی اور مجھے ساری صورتحال بتائی۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ ہمیشہ میری اور میرے گھر والوں کی اور میری بیٹی کی عزت، جان و مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ حالانکہ ہم اتنے بڑے شہر میں رہتے ہیں، آپ کا دیا سورہ رحمان کی آیت کا تحفہ میں جب بھی پریشانی آنے پر پڑھتی ہوں تو میری پریشانی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ مرتے دم تک اسی یقین اعظم کے ساتھ پڑھتی رہوں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ رہتی دنیا تک اپنے مریدوں پر بنائے رکھے، آمین۔ اہلیہ ضمیر سرگودا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس وظیفے کی کیسی برکات ہیں اور یہ وظیفہ کس قدر پاورفل ہے۔ اس لیے آپ کو جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، تو اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہوگی، چاہے مالی پریشانی ہو، جانی پریشانی ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، اس وظیفے کو کریں۔ وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان اور سادہ ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنی انگلیوں کے اوپر 33 مرتبہ سورہ رحمان کی یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھنی ہے اور اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگ لیں۔ اس عمل کو آپ صبح کے وقت بھی کر سکتے ہیں، یعنی رات کے ساتھ ساتھ صبح بھی اس عمل کو کریں، اور جب بھی کسی مشکل میں پھنس جائیں تو اس آیت کا ورد شروع کر دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وظیفے کو خود بھی پورے یقین کے ساتھ کریں اور ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس مبارک وظیفے سے مستفید ہو پائیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر آپ کو ہمارے بتلائے گئے وظائف میں سے کسی وظیفے سے ایسا فائدہ ہوا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں تھا، تو آپ اپنے تجربات کو ہمارے واٹس ایپ نمبر 03455078 پر ضرور شیئر کریں۔ ہم آپ کے تجربات کو اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ان کا ایمان تازہ ہو۔